بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ سٹوری جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو آج تک کی سب سے بھیانک سٹوری آپ تصور کر سکتے ہیں۔ بے شک اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، پر اس کہانی میں بتائے گئے واقعات آپ پر ایسا خوف طاری کر دیں گے کہ آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ کمزور دل والے اس کہانی کو نہ سنیں، اور اگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو سننا چاہتے ہیں تو اس کو صرف دن کے ٹائم سنیں، اور جو ہارر سٹوریز کے شوقین ہیں ان کو یہ کہانی ایک لمبے عرصے تک یاد رہنے والی ہے۔ اس کہانی میں ایک گھر کے آسیب کو بیان کیا گیا ہے، ایسا خوفناک آسیب جو میں نے آج سے پہلے کہیں نہیں سنا اور نہ ہی پڑھا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جنات کسی کو اپنے ساتھ لے گئے؟ تو چلیں دوستوں، بنا وقت ضائع کیے اس خوفناک کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سدرا اور مزمل کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام احتشام تھا۔ سب اس کو شامی شامی کہہ کر بلاتے تھے۔ شامی 4 سال کا تھا۔ مزمل اور سدرا دونوں پڑھے لکھے تھے۔ مزمل ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کی ابھی نئی نئی لاہور میں جاب ہوئی تھی۔ وہ لاہور میں اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ پراپرٹی ڈیلر نے انہیں کافی گھر دکھائے تھے، مگر انہیں کوئی گھر پسند نہیں آیا تھا۔ مگر اب جو وہ گھر دیکھ کر آ رہے تھے وہ ان دونوں کو بہت پسند آیا تھا، اور اس کی قیمت بھی حیران کن طور پر بہت کم تھی۔ اس لیے مزمل کسی طور پر بھی اس گھر کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ گھر دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ گاڑی مزمل ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر سدرا بیٹھی تھی۔ شامی پیچھے والی سیٹ پر موجود تھا۔ دسمبر کی سرد شام تھی۔ ہلکی ہلکی دھند ہر طرف پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ اچانک ان کی گاڑی کی ونڈ اسکرین پر ایک کالی سیاہ بلی نے چھلانگ ماری۔ مزمل نے گاڑی روک لی۔ سدرا اور شامی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بلی ان کی طرف دیکھ کر غرائی اور ایک طرف بھاگ گئی۔ کیا ہوا یار سدرا، بلی ہی تو تھی، مزمل نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ مگر یہ اچانک کہاں سے آ گئی؟ سدرا نے حیرانی سے مزمل سے پوچھا۔ سدرا، یہ بعد میں سوچنا، پہلے شامی کو چپ کراؤ۔ شامی نے رونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ سدرا نے شامی کو چپ کروانا شروع کر دیا۔ مزمل نے ایک گھر کرائے پر لیا ہوا تھا جب تک وہ اپنے لیے نیا گھر تلاش کر رہا تھا، لیکن اب وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کو اس کے مطلب کا گھر مل چکا تھا، اور وہ بھی بہت ہی مناسب قیمت پر۔ دوستوں، اب اس پراسرار گھر کی تھوڑی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے اس گھر میں ایک عامل رہتا تھا۔ اس کا نام کالا بابو تھا۔ کالا بابو کا شمار علاقے کے مشہور عاملوں میں ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں ہر وقت لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ کالا بابو کالے جادو کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے بہت خطرناک چلے کاٹے ہوئے تھے۔ لوگوں کے مسئلے تو وہ بہت آسانی سے حل کر دیتا تھا۔ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد وہ کسی سے نہ ملتا تھا۔ اس کے گھر میں آنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے گھر کی رکھوالی جنات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کو کسی چور نے اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تھی، مگر صبح کو اس کی لاش گھر کے سامنے ایک درخت پر لٹکی ملی، اور جسم پر تشدد کے بہت نشان تھے، جیسے کسی نے بہت اذیت دے کر اس کو مارا ہو۔ کالا بابو پوری رات اپنے عمل میں مصروف رہتا تھا۔ کالا بابو ایک بہت بڑے جن کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے غلطی ہو گئی تھی، اور وہ اپنے حفاظتی حصار میں سے کسی وجہ سے باہر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس جن نے کالے بابو کی گردن توڑ دی تھی۔ صبح کالا بابو کے ایک چیلے نے اس کی لاش کو دیکھا تھا۔ اب اس واقعے کو 20 سال گزر گئے تھے، مگر اب بھی وہ گھر ویران تھا۔
لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے اور وہ کسی کو یہاں نہیں آنے دینا چاہتے۔ ایک دو دفعہ لوگوں نے یہاں رہنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے، اس لیے یہاں کوئی بھی زیادہ دیر نہیں ٹک پایا تھا۔ اس گھر کے اصل مالک تو امریکہ میں رہتے تھے۔ کالا بابو کو صرف انہوں نے رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود کالا بابو کے بہت ماننے والے تھے اور اکثر ان سے کچھ نہ کچھ کام لیتے رہتے تھے۔ پچھلے 20 سالوں سے اس گھر کو بیچنے کی کوششیں جاری تھیں، مگر کوئی بھی اس گھر کو لینے کو تیار ہی نہ تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو اس گھر میں رنگ برنگی روشنیاں نظر آتی ہیں، کبھی اس گھر کی دیوار پر کوئی عورت پاؤں لٹکائے بیٹھی نظر آتی ہے، اور بھی کافی کچھ لوگ اس گھر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مگر اب یہ گھر بک چکا تھا، کافی سستا بکا تھا، مگر پھر بھی یہی کافی تھا کہ وہ گھر بک چکا تھا۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ وہ کون پاگل لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھوتیا گھر خریدا ہے۔ دراصل وہ گھر مزمل نے خرید لیا تھا اور اب وہ اپنا سامان وہاں شفٹ کر رہا تھا۔ مزمل نے کام سے چھٹی لی ہوئی تھی اور پورا دن اسی کام میں مصروف رہا۔ شام تک شفٹنگ مکمل ہو گئی، مگر مزمل تھک چکا تھا۔ اس نے سدرا سے کہا کہ یار چائے تو بنا دو، اتنا کام کیا ہے میں تھک گیا ہوں۔ جی ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ سدرا اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ شامی پورے گھر میں گھوم رہا تھا اور ایک ایک کمرے میں جا جا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سدرا چائے کا کپ لے کر آئی اور مزمل سے بولی، مزمل ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا بڑا گھر کو اتنا سستا کیوں بیچے گا؟ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے مزمل نے جواب دیا، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور کیوں ڈال رہی ہو؟ کچھ لوگ وہمی ہوتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں بھوت رہتے ہیں۔ سدرا بڑی حیرانی سے پوچھی، آر یو سیریس؟ مزمل چائے کی چسکی لگاتے ہوئے بولا، ہاں لوگ تو یہی کہتے ہیں، حالانکہ اب سائنس کا زمانہ ہے، لوگ ابھی بھی پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں۔ سدرا بولی، اگر یہاں سچ میں بھوت ہوئے تو کیا؟ تو وہ تم سے ڈر کے بھاگ جائیں گے، تم سے بڑا کوئی بھوت ہو سکتا ہے بھلا؟ مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا آپ زیادہ باتیں نہ کریں اور جا کر شامی کو دیکھیں۔ سدرا نے بناوٹی غصے سے کہا۔ ابھی سدرا نے یہی کہا تھا کہ اچانک اوپر سے شامی کے چیخنے کی آواز آئی۔ شامی کیا ہوا؟ مزمل نے اونچی آواز میں کہا اور اوپر کی طرف بھاگا۔ سدرا بھی مزمل کے پیچھے اوپر کی طرف بھاگی۔ شامی ایک کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا چلا رہا تھا، شامی کیا ہوا؟ شامی کیا ہوا تمہیں؟ مزمل بھاگ کر شامی کے پاس آیا اور بولا۔ شامی نے بڑی سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہ اندر اتنی بڑی پتہ نہیں کیا تھی۔ 4 سالہ شامی جو سمجھا سکتا تھا اس نے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ اتنے میں سدرا بھی بھاگ کر اوپر آ چکی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ سدرا نے شامی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شامی نے اندر کچھ دیکھا ہے، رکو میں دیکھتا ہوں، مزمل نے کہا اور آگے کمرے کی طرف بڑھا اور سوئچ بورڈ سے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ اچانک کمرے کے اندر سے بڑی چمگادڑیں نکلیں اور اوپر کو اڑ گئیں۔ چمگادڑوں کو دیکھ کر شامی نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ سدرا کی بھی ایک دم سے چیخ نکل گئی۔ ارے کچھ نہیں ہے، بس چمگادڑیں تھیں، گھر کافی دیر سے بند ہے، اس لیے کہیں سے آ گئی ہوں گی، تم ڈرو مت، اور اب کمرے کے اندر کوئی چمگادڑ نہیں ہے، چلو نیچے، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مزمل نے کہا اور سب کو نیچے لے آیا۔ رات ہو چکی تھی اور چونکہ سارا دن وہ گھر شفٹ کرنے اور سیٹ کرنے میں لگے رہے تھے تو گھر پر ان لوگوں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ اتنے میں مزمل بولا کہ چلو ریڈی ہو جاؤ، کھانا کھانے چلتے ہیں، جس پر سدرا بولی، جی بس میں ابھی چینج کر کے آئی، اور تھوڑی دیر بعد سب ریڈی ہو گئے۔ مزمل نے کہا کہ میں جا کر گاڑی نکالتا ہوں، تب تک تم شامی کو لے کے باہر آ جاؤ، اور یہ کہہ کر مزمل گھر سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ گاڑی کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا اور بولا، کیا یہ گھر آپ لوگوں نے خریدا ہے؟
مزمل نے جواب دیا جی ہم نے ہی خریدا ہے۔ وہ آدمی بولا شاید آپ جانتے نہیں ہیں اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ جی میں نے سنا ہے کہ لوگ اس گھر کے بارے میں ایسا ہی کہتے ہیں، مگر میں ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، مزمل نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ بھائی جان پہلے جو لوگ اس گھر میں آئے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، مگر انہیں بعد میں ایسی باتوں پر یقین ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے بڑی عجیب سی مسکراہٹ سے کہا اور ایک طرف چلا گیا۔ تبھی سدرا گھر سے نکلی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ کون آدمی تھا جو ابھی تمہارے پاس کھڑا تھا؟ سدرا نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا، کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں بھوت ہے، مزمل نے کہا۔ تو پھر آپ نے اسے کیا کہا؟ سدرا نے پوچھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی ایک بھوت ہے، مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائس جوک، سدرا یہ کہتی منہ بنا کر بیٹھ گئی اور وہ اسی طرح باتیں کرتے کرتے قریبی ہوٹل پہ پہنچ گئے۔ واپسی گھر پہنچتے پہنچتے ان کو رات کے 11 بج گئے۔ جب وہ گھر کے اندر گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں ان کے کھانے کے برتن الٹ پلٹ گرے پڑے تھے، کچھ برتن ٹوٹے ہوئے تھے جبکہ کچھ ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے۔ یا خدا یہ کیا ہو گیا؟ سدرا نے دیکھتے ہی کہا۔ ضرور کسی بلی کا کام ہوگا، تم اوپر والا دروازہ بند رکھا کرو، ضرور بلی چھت سے نیچے آئی ہوگی۔ مزمل نے اندازہ لگایا اور برتن اٹھانے لگا۔ بلیاں تو ہر گھر میں آ جاتی ہیں مگر ایسا تو نہیں کرتی، سدرا نے بھی برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو اور کون کر سکتا ہے، رکو میں چھت پر جا کر دیکھتا ہوں، مزمل نے کہا اور سارے گھر کو دیکھنے لگا۔ سارا گھر خالی تھا، اوپر چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں اور کوئی نہیں ہے، کسی بلی کا ہی کام ہے یہ، تم پریشان مت ہو، میں نے چھت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب کوئی بلی اندر نہیں آئے گی۔ اتنے میں سدرا نے سارے برتن سمیٹ لیے تھے، اب وہ سونے والے کمرے میں جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شامی اور مزمل تو سو گئے، مگر سدرا کو نیند نہیں آ رہی تھی، شاید نئی جگہ تھی اس لیے سدرا سو نہیں پا رہی تھی۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی اس کو نہیں پتا۔ سوتے ہوئے وہ کیا دیکھتی ہے کہ شامی چھت پر گیا ہوا تھا اور اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سدرا بھی اس کے پیچھے اوپر چلی گئی مگر وہاں شامی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شامی، شامی بیٹا کہاں ہو تم؟ سدرا شامی کو آوازیں دے رہی تھی۔ سدرا سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ سامنے اندھیرا تھا مگر شامی کا سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ شامی تم یہاں اندھیرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، چلو آؤ نیچے چلو۔ سدرا نے شامی کو بلایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شامی کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ سدرا نے گھبرا کر کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرے کا منظر دیکھ کر سدرا کی روح کانپ گئی۔ کمرے کی چھت پر ہر طرف پھندے لٹک رہے تھے۔ سدرا کے دیکھتے ہی دیکھتے شامی بھی ایک پھندے سے لٹک گیا اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں اور گلے سے خر خر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی سدرا کے گلے سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی اور سدرا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ ایک خواب تھا، ایک بہت بھیانک خواب۔ سدرا نے دیکھا تو شامی اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ سدرا شامی کا منہ چومنے لگی۔ سدرا کو پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ سدرا نے سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اٹھایا مگر جگ خالی تھا۔ سدرا بیڈ سے اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ سامنے لگی گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ سدرا اتنی سردی میں اٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر پیاس کی شدت نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سدرا جب کچن سے پانی پی کر باہر نکلی تو اسے اچانک ایک سایہ سا نظر آیا جو صحن میں جا کر غائب ہو گیا۔ سدرا بھی باہر گئی مگر باہر کوئی نہ تھا۔ لگتا ہے اس خواب کا اثر اب تک میرے دماغ پر ہے، سدرا نے سوچا اور واپس مڑی مگر اچانک اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا نام لے کے پکارا ہے۔ آواز نہایت ہی باریک تھی۔ سدرا واپس مڑی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔
सिदरा वहम समझी और दोबारा अंदर जाने लगी, मगर फिर से उसे आवाज आई। फिर उसे कोई नाम लेकर पुकार रहा था। सिदरा को ऐसे महसूस हुआ जैसे आवाज ऊपर से आ रही है। सिदरा सीढ़ियों के पास गई और ऊपर देखा, ऊपर वाला दरवाजा खुला हुआ था। सिदरा को अच्छी तरह याद था कि रात को मुजम्मिल ने दरवाजा बंद किया था ताकि बिल्ली दोबारा आकर कोई नुकसान ना करे। सिदरा, निहायत ही बारीक और पुरकशिश आवाज थी। अब सिदरा को यकीन हो गया था कि ये आवाज ऊपर से आ रही है। ना चाहते हुए भी सिदरा ऊपर जाने लगी। इसके पांव खुद ब खुद उसे ऊपर ले जा रहे थे। इस आवाज में कशिश ही ऐसी थी। ऊपर जाते हुए सिदरा को बहुत सर्दी महसूस हो रही थी। सिदरा को लग रहा था जैसे किसी नशे की हालत में वो रुकना चाहती थी, मगर वो रुक नहीं पा रही थी। अब सिदरा छत पर पहुंच चुकी थी। छत पर कोई ना था, हर तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक सिदरा को महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई है। इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो खौफ से सिदरा के हलक से चीख निकल गई। वो जैसे ही पलटी तो पीछे मुजम्मिल खड़ा था। सिदरा, तुम इतनी सर्दी में ऊपर क्या कर रही हो? मुजम्मिल ने सिदरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं वो पानी पीने उठी थी तो मुझे लगा जैसे ऊपर कोई है। सिदरा ने अजीब सा बड़बड़ाते हुए और कपकपाते हुए कहा। चलो सिदरा, नीचे चलो, कोई नहीं है यहाँ। इतनी सर्दी में बीमार हो जाओगी, देखो कैसे कांप रही हो। मुजम्मिल ने कहा और सिदरा का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गया। सिदरा ने सुबह उठकर नाश्ता तैयार कर लिया था। मुजम्मिल काम पे चले गए थे जबकि शामी स्कूल गया हुआ था। अब घर में सिदरा अकेली थी। सिदरा के जहन में रात वाले वाकयात चल रहे थे। वो अभी भी सोच रही थी कि रात को दरवाजा बंद था तो खुल कैसे गया, और वो आवाज, वो सरगोशी जो सिदरा का नाम लेकर पुकार रही थी, वो आवाज आखिर थी किसकी? ये सोचते सोचते सिदरा ने टीवी लगा लिया। टीवी पर मॉर्निंग शो लगा हुआ था। टीवी देखते हुए वक्त गुजरने का पता ही ना चला और 12 बज गए। शामी को 1 बजे स्कूल से छुट्टी होनी थी। सिदरा ने टीवी बंद किया और बाहर सहन में आ गई। सिदरा को पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था जैसे घर में इसके अलावा और कोई भी है। सिदरा वॉशरूम गई और मुंह धोने लगी। सिदरा ने मुंह धोकर जब शीशे में देखा तो इसके जिस्म में सनसनी फैल गई। शीशे में कोई नजर नहीं आ रहा था। मतलब सिदरा अपने आप को भी शीशे में नहीं देख पा रही थी। सिदरा ने दोबारा नीचे पानी की तरफ देखा तो वहां पानी की जगह खून था और अचानक हर तरफ से औरतों के हंसने की आवाजें आने लगी। सिदरा भागकर वॉशरूम से निकली और इसी वक्त दरवाजे की बेल बजी। सिदरा ने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला तो सामने मुजम्मिल खड़ा था। सिदरा भागकर मुजम्मिल के गले लग गई। मुजम्मिल, वो वहां अंदर कुछ है, सिदरा हकला कर बोल रही थी। क्या हुआ सिदरा, तुम्हें कैसे रंग उड़ा हुआ है तुम्हारा? वो अंदर वॉशरूम में नलों से पानी की जगह खून आ रहा था। सिदरा ने सहमी हुई आवाज में कहा, चलो अंदर मैं देखता हूं। मुजम्मिल वॉशरूम गया और पानी का नल चला दिया। देखो सिदरा, कहाँ है खून? तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मुजम्मिल ने नल से पानी निकलते हुए देखकर कहा। मैं सच कह रही हूं मुजम्मिल, यहां से खून आ रहा था। अच्छा सिदरा, पहले मैं चेंज कर लूं, फिर बाद में बात करते हैं। मुजम्मिल ने सिदरा की बात ही काट दी और अंदर चला गया। उसको अंदर गए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि अचानक सिदरा के मोबाइल की बेल बजने लगी। सिदरा ने मोबाइल निकालकर देखा तो मुजम्मिल की कॉल आ रही थी। सिदरा ये देखकर बहुत हैरान हुई। मुजम्मिल अभी इसके सामने ही अंदर गया था और इससे कोई बात करने के लिए फोन करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल सिदरा ने कॉल उठाई और हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मुजम्मिल की आवाज आई। सिदरा, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि आज मैं लेट आऊंगा, तुम खाना खा लेना। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? सिदरा ने बड़ी हैरानी से पूछा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं आज शाम तक ही आऊंगा। अच्छा बाय, मुजम्मिल ने कहा और फोन काट दिया। सुनिए तो, सिदरा ने कहा, मगर इस वक्त अब दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी।
اگر مزمل دفتر میں ہے تو پھر یہ کون تھا؟ سدرا نے سوچا، اور یہ سوچتے ہی سدرا کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ سدرا کا جسم خوف کی وجہ سے باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے سدرا کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ سدرا گھبرائی ہوئی تھی۔ سدرا نے دروازہ کھلے بغیر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے شامی کی آواز آئی، ممی میں ہوں، دروازہ کھولے۔ سدرا نے دروازہ کھول دیا اور شامی کو اندر آنے پر اپنے گلے سے لگا لیا۔ سدرا نے شامی کو اندر نہیں جانے دیا۔ شامی ضد کرتا رہا کہ مما میں نے یونیفارم چینج کرنا ہے، پر سدرا نے اس کو اندر نہیں جانے دیا۔ سدرا اور شامی کافی دیر تک باہر بیٹھے رہے۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر سدرا نے کہا کہ شامی تم یہیں رکو، میں اندر دیکھ کر آتی ہوں، اور وہ اندر چلی گئی۔ سدرا نے پورا گھر دیکھ لیا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اب سدرا کو انتظار تھا تو بس مزمل کے گھر آنے کا۔ اب اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ گھر بہت آسیب زدہ ہے اور اب وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ سدرا مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، تب مزمل گھر آیا۔ مزمل، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ سدرا نے مزمل کے گھر آتے ہی کہا، کیوں، کیا ہوا سدرا؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ گھر سچ میں آسیب زدہ ہے، اس گھر میں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ سدرا نے تقریباً روتے ہوئے کہا، کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ کچھ بتاؤ گی تو مجھے پتا چلے گا۔ مزمل نے تنگ آنے والے لہجے میں پوچھا تو سدرا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سب باتیں سن کر مزمل کہنے لگا، تمہیں ضرور کوئی وہم ہوا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جب بندہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس شخص کو لگتا ہے کہ یہ سب سچ میں ہو رہا ہے۔ مزمل، آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے کوئی وہم نہیں ہوا، میں سچ کہہ رہی ہوں، سدرا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا سدرا، تم پریشان مت ہو، آج ویسے بھی فرائیڈے ہے، اگلے 2 دن میری آفس سے چھٹی ہے، میں سارا دن یہی گھر میں ہی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر ایسا ویسا کچھ ہوا اور مجھے محسوس ہوا تو ہم سوچیں گے اس گھر کے بارے میں کچھ۔ مزمل نے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ سدرا آگے سے خاموش ہو گئی کیونکہ وہ مزمل کو جانتی تھی کہ مزمل سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں، اور انہوں نے خاموشی سے ڈنر کیا اور اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ یہ رات کے کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا۔ سدرا کی آنکھ شامی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ سدرا نے دیکھا تو شامی کمرے میں نہیں تھا اور اس کے رونے کی آواز باہر صحن سے آ رہی تھی۔ سدرا نے مزمل کو اٹھایا اور بتایا کہ شامی یہاں نہیں ہے اور باہر صحن سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر چلے گئے۔ صحن میں ایک کونے پر شامی کھڑا رو رہا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد 3-4 بلیاں تھیں جو غرا رہی تھیں۔ مزمل نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ بلیاں اور زیادہ غرانے لگیں۔ قریب ہی ایک لاٹھی پڑی تھی۔ مزمل نے وہ لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے ایک بلی کے سر پہ ماری۔ وہ بلی زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور تھوڑی دیر میں ساکت ہو گئی۔ سدرا نے جلدی جا کر شامی کو اٹھا لیا۔ اس بلی کے مرتے ہی دوسری بلیاں بھی غائب ہو گئیں، لیکن اب پورے گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بلی کی لاش بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ مزمل نے بلی کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا، میں نے کہا تھا نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں بھوتوں کا بسیرا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ سدرا جو کونے پہ کھڑی ہوئی رو رہی تھی، اس نے روتے روتے مزمل سے کہا، ہم صبح ہوتے ہی گھر چھوڑ دیں گے، چلو اب اندر۔ مزمل نے سدرا سے کہا اور سب اندر چلے گئے۔ ابھی بھی گھر کی چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بہت ساری عورتیں اکٹھی رو رہی ہوں۔ سدرا اور مزمل جاگ رہے تھے، نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر سے لگاتار رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شامی اب سو چکا تھا۔ اچانک باہر سناٹا چھا گیا۔ اب باہر سے کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ چلو شکر ہے، کچھ تو سکون ہوا، مزمل نے کہا۔ چلو ابھی صبح ہونے میں تھوڑی دیر ہے، سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزمل نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
सिदरा ने बस हूं में जवाब दिया और बेड से सर टिका कर आंखें बंद कर ली। नींद का नामो निशान भी ना था इसकी आंखों में। वो अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी कि अचानक उसकी बेड पर कुछ हलचल महसूस हुई। सिदरा ने अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर शामी की तरफ देखा तो शामी उठकर बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा नीचे की तरफ था। शामी, क्या हुआ? सिदरा ने शामी से पूछा। मैं शामी नहीं हूँ। शामी के हलक से एक मर्द की गरजदार आवाज आई। ये बोलकर शामी ने अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लिया। शामी की पूरी आंखें सफेद थीं, आंखों की पुतलियां गायब थीं। सिदरा के मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज से मुजम्मिल भी हड़बड़ा कर उठ बैठा और शामी का ये रूप देखकर मुजम्मिल की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। शामी के मासूम चेहरे पर शैतानी अक्स आसानी से देखा जा सकता था। शामी उठा और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। मुजम्मिल भी आवाजें देता शामी के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकला, मगर बाहर शामी गायब था। वहां कोई भी ना था। शामी, कहाँ हो तुम? मुजम्मिल सहन में शामी को आवाजें दे रहा था, मगर शामी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। सिदरा भी बाहर सहन में आ गई थी। मेरा शामी कहाँ है? सिदरा ने परेशानी से पूछा। अभी मेरे सामने बाहर आया था, मगर अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मुजम्मिल भी बहुत परेशान था। उन दोनों ने घर का नीचे वाला सारा पोर्शन देख लिया था, मगर शामी कहीं भी ना था। ऊपर देखते हैं, शायद ऊपर हो। मुजम्मिल ने खदशा जाहिर किया और ऊपर आ गया। सिदरा भी मुजम्मिल के पीछे पीछे ऊपर आ चुकी थी। छत पर गैर मामूली सर्दी थी। उनके दांत आपस में टकरा रहे थे। उन्होंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला तो उन्हें ऐसी आवाजें आने लगी जिससे कोई बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा हो। शामी, क्या तुम यहां हो? सिदरा ने कहा और कमरे की लाइट जला दी, मगर अंदर कोई भी ना था। अचानक सामने वाली दीवार पर बहुत ही ज्यादा खून के छींटे गिरे। सिदरा की ये मंजर देखकर चीख निकल गई और इसी वक्त लाइटें भी बंद हो गई। अब पूरे घर में घुप अंधेरा था और कुछ गूंज रहा था तो वो सिदरा की होलनाक चीखें थी। कुछ सेकंड बाद लाइट खुद ब खुद जल पड़ी, मगर अब सामने वाली दीवार बिल्कुल साफ थी। वो खून कहाँ गया? सिदरा बड़ी मुश्किल से बोल रही थी। पता नहीं, हमें पहले शामी को ढूंढना है, मुजम्मिल ने भी खौफ भरे लहजे में कहा। और फिर वो शामी को आवाजें देने लगा। दोनों ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर शामी का कोई नामो निशान ना था। बाहर वाला दरवाजा भी अंदर से लॉक था। मुजम्मिल, मैंने कहा था ना कि ये घर ठीक नहीं है। सिदरा बुरी तरह रो रही थी। हौसला रखो, शामी ठीक होगा। मुजम्मिल जो अंदर ही अंदर ये घर खरीद कर पछता रहा था, सिदरा को तसल्लियां दे रहा था। पूरे घर की लाइटें खुद ब खुद जल बुझ रही थी। सिदरा की सांस इसके सीने में अटक रही थी। वो अभी भी शामी को आवाजें दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद फजर की अजान सुनाई देने लगी। चलो तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, मैं मस्जिद से कारी साहब को लेकर आता हूँ। कल मैं नमाज के टाइम उनसे मिल चुका हूँ, वो बहुत नेक इंसान है, मुजम्मिल ने सिदरा को कहा। लेकिन मुजम्मिल, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? सिदरा ने डरे डरे जवाब दिया। तुम वुजू करो और नमाज पढ़ो, मैं भी नमाज पढ़कर कारी साहब को ले आता हूँ। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुजम्मिल ने सिदरा को हौसला देते हुए कहा और सिदरा ने सर हाँ में हिला दिया। मुजम्मिल के जाने के बाद सिदरा ने दरवाजा बंद कर लिया और वुजू करने लगी। सिदरा बहुत परेशान थी और डरी हुई भी थी, और वो इस वक्त एक असेबज़दा घर में अकेली थी और इसका बच्चा इस घर में लापता हो गया था। पूरा घर छान मारने के बाद भी शामी कहीं नहीं मिला था। अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह था जिससे सिदरा को उम्मीद थी। शदीद सर्दी थी और सिदरा ने वुजू भी ठंडे पानी से किया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिदरा जहाँ नमाज पर खड़ी थी, सिदरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सिदरा को अल्लाह अपने बहुत करीब महसूस हो रहा था। नमाज पढ़ने के बाद सिदरा रो रो कर शामी की खैरियत की दुआएं मांग रही थी। सिदरा अभी दुआ मांगकर उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कौन है? सिदरा ने दरवाजे पर जाकर पूछा। मैं हूँ सिदरा, दरवाजा खोलो, मुजम्मिल की आवाज आई और सिदरा ने दरवाजा खोल दिया। मुजम्मिल के साथ एक बुजुर्ग भी थे जिनकी सफेद दाढ़ी थी और काफी नफीस नजर आ रहे थे।
مزمل کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی سدرا رو رو کر بول پڑی، قاری صاحب میرا بیٹا نہیں مل رہا، ابھی کچھ دیر پہلے گھر میں تھا، اچانک غائب ہو گیا، کہیں نہیں مل رہا وہ۔ قاری صاحب نے جواب دیا، بیٹا مجھے مزمل میاں نے سب کچھ بتایا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس علاقے میں آئے بھی ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ قاری صاحب میرا بیٹا مل جائے گا نا؟ سدرا ابھی تک ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ قاری صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ پریشان مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ انشاءاللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ مجھے ایک دفعہ پورا گھر دیکھنے دیں۔ اب مزمل قاری صاحب کو گھر دکھانے لگا۔ قاری صاحب نے پورا گھر دیکھا اور کہا کہ اس جگہ پر بہت خطرناک جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ یہاں کسی اور کو رہنے نہیں دیتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کو کسی طرح ڈرا کر بھگا دیا جائے۔ آپ نے ضرور ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، ورنہ یہ صرف ڈراتے ہیں۔ قاری صاحب نے پورا گھر دیکھنے کے بعد کہا۔ مزمل نے کہا، نہیں قاری صاحب، ہم نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، شاید انجانے میں آپ سے ایسا کچھ ہوا ہو جس کی وجہ سے جنات نے آپ کے بیٹے کو غائب کیا ہے۔ مزمل میاں آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر سے کچھ ضروری سامان اٹھانا ہے۔ مزمل جی قاری صاحب کہتا گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور قاری صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مزمل گھر آ گیا اور اس کے ساتھ قاری صاحب بھی تھے اور ان کے پاس ایک لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ بھی تھا۔ قاری صاحب نے ایک دفعہ پھر پورا گھر دیکھا اور اوپر والے کمرے میں آ کے قاری صاحب رک گئے تھے۔ آپ لوگوں کا بیٹا یہیں کہیں ہے، صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہے، قاری صاحب نے ان کو کہا۔ پھر قاری صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزمل نے قاری صاحب سے پوچھا۔ بیٹا میں کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی خدا سے دعا کرو، قاری صاحب نے کہا اور لکڑی کے ڈبے سے ایک چھوٹی سی بوتل پانی کی نکال لی اور پانی اس کمرے کے چاروں طرف پھینک دیا۔ قاری صاحب کمرے کے عین درمیان میں کھڑے ہو گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک کمرے کا دروازہ اور کھڑکی زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگے۔ زمین میں بھی تھڑ تھڑاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ قاری صاحب لگاتار منہ ہی منہ میں کچھ پڑھی جا رہے تھے۔ اب ہر طرف سے تیز آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ اچانک روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور اس میں شامی نمودار ہوا۔ شامی قاری صاحب کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھا تھا، اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ شامی کو دیکھ کر سدرا آگے بڑھی، مگر قاری صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو اس بچے سے؟ قاری صاحب نے سختی سے شامی سے پوچھا۔ میں شملاک ہوں اور مجھے بدلہ چاہیے۔ شامی کے گلے سے انتہائی بھیانک آواز نکل رہی تھی۔ کس بات کا بدلہ؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ قاری صاحب نے پھر سختی سے پوچھا۔ میرے بچے کو مارا ہے اس کے باپ نے، وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا مگر اسے مار دیا اس شخص نے۔ شامی نے مزمل کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شامی کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ مزمل نے اپنے جسم میں سردی کی ایک لہر اترتی ہوئی محسوس کی۔ مزمل کو فوراً وہ رات بلی والا واقعہ یاد آ گیا جب اس نے لاٹھی سے بلی کو مارا تھا۔ اس سردی میں بھی سدرا اور مزمل کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ چھوڑ دو اس معصوم بچے کو، قاری صاحب نے شامی سے کہا۔ نہیں، میں بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ شامی کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میرے شامی کو چھوڑ دو، ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے، بس میرے بچے کو چھوڑ دو، سدرا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب شامی باقاعدہ چیخ رہا تھا، اگر تم نے اس بچے کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا تم کو۔ قاری صاحب نے بھی غصے سے کہا۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ شامی نے ہنستے ہوئے کہا۔ قاری صاحب نے ایک اور بوتل پانی کی نکالی، مگر شامی نے قاری صاحب پر حملہ کر دیا۔ قاری صاحب کے ہاتھ سے پانی کی بوتل نکل کر دور جا گری۔
شامی نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب کی گردن کو دبانا شروع کر دیا۔ قاری صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ سدرا اور مزمل ایک کونے پر کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اس پر پانی پھینکو، قاری صاحب نے مزمل کو کہا تو جیسے مزمل کو ہوش آئی، مزمل پانی کی بوتل کی طرف بھاگا، مگر اب شامی نے قاری صاحب کو چھوڑ کر مزمل پر حملہ کر دیا تھا۔ مزمل کو ایک زوردار جھٹکا دے کر شامی مزمل کے سینے پر سوار ہو گیا تھا۔ شامی اپنے پنجوں سے مزمل کے چہرے پر وار کرنے ہی والا تھا کہ سدرا نے پانی کی پوری بوتل شامی کے اوپر اڈیل دی۔ شامی نے مڑ کر خونخوار نظروں سے سدرا کو دیکھا تھا، مگر اچانک شامی بے ہوش ہو کر مزمل کے سینے پر ہی لیٹ گیا۔ اب آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، مگر یہ جن اتنی جلدی اس کو نہیں چھوڑے گا، اسے نیچے بستر پر لیٹا دو، قاری صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کو مسلتے ہوئے کہا۔ مزمل اور سدرا شامی کو اٹھا کر نیچے والے کمرے میں لے گئے تھے۔ شامی کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ آپ لوگ اس کے سر پر پٹیاں کریں اور یہ پانی اپنے پورے گھر پہ چھڑک لیں، قاری صاحب نے پانی کی بوتل مزمل کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ شامی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ سدرا نے قاری صاحب سے پوچھا۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں اپنے مرشد سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور ہماری مدد کر سکتے ہیں، قاری صاحب نے کہا۔ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس مشکل میں ہماری مدد کر رہے ہیں، مزمل نے بڑے عاجزی والے لہجے سے قاری صاحب سے کہا۔ بیٹا یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں کسی کے کام آ جاؤں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، میں اپنے مرشد سے بات کروں گا، یہ جنات ویسے آپ کے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے آپ گھر بھی بدل لیں۔ مزمل بیٹا تم ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں مجھے ملنا، قاری صاحب نے کہا اور گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شامی کا ماتھا بخار سے تپ رہا تھا۔ سدرا اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی اور قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر شامی پر دم کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شامی کا بخار کچھ کم ہو گیا۔ اب شامی کا چہرہ بھی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اب شامی آرام سے سو رہا تھا۔ میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، آپ شامی کے پاس بیٹھے، سدرا نے مزمل کو کہا تو مزمل شامی کے پاس بیٹھ گیا اور سدرا کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سدرا ناشتہ لے کر آ گئی اور انہوں نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ شامی ابھی بھی سو رہا تھا۔ انہوں نے شامی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد شامی کو جاگ آ گئی تھی۔ شامی بالکل نارمل تھا۔ مزمل ہمیں یہ گھر اب چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، سدرا نے مزمل سے کہا۔ مزمل نے جواب دیا، قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے ہم یہ گھر چھوڑ بھی تھے۔ میں ایک دفعہ دوپہر کو قاری صاحب سے ملتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے طور پر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ظہر کے ٹائم مزمل نماز پڑھنے مسجد چلا گیا اور سدرا بھی نماز پڑھنے لگ گئی۔ ابھی اس نے سلام ہی پھیرا تھا کہ شامی جو اس کے سامنے بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اچانک شامی کے کھلونوں کو آگ لگ گئی۔ شامی چیخیں مار رہا تھا۔ سدرا نے جلدی جلدی جا کر شامی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بیٹے تم ٹھیک تو ہو نا؟ سدرا نے شامی سے پوچھا۔ شامی نے بس روتے روتے ہوں کہا۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ لگتا ہے تمہارے پاپا ہیں، میں دیکھتی ہوں، سدرا نے شامی سے کہا اور باہر جا کر دروازہ کھول دیا۔ مگر دروازہ کھولتے ہی سدرا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سدرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سدرا کو لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں رہ کر اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے، کیونکہ دروازے پر سامنے اس کی چھوٹی بہن آمنہ موجود تھی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ 8 سال پہلے سدرا اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ کو ان کے والدین گھر چھوڑ کر بازار چلے گئے تھے۔ سدرا آمنہ سے 3 سال بڑی تھی۔ آمنہ جب سو رہی تھی تو سدرا اس کے کمرے کو لاک کر کے ساتھ والے گھر اپنی سہیلیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ محلے والوں کے شور پر جب وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ چکی تھی۔ لوگوں نے ریسکیو والوں کو بلایا تھا، مگر جب تک آگ بجھائی گئی تو وہاں سے آمنہ کی جلی ہوئی لاش ملی۔ آگ آمنہ کے کمرے میں ہی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ سدرا ہمیشہ آمنہ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی۔ اگلے کافی سال تک وہ رات سو نہ پاتی تھی۔ کہتی تھی کہ اس کے خواب میں آمنہ آتی ہے،
اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ کبھی کہیں سے آمنہ آئے گی اور اسے مار دے گی۔ باقاعدہ نفسیاتی ڈاکٹر سے بھی علاج کروانے کے بعد سدرا آمنہ کو بھول پائی تھی، مگر آج آمنہ اس کے سامنے موجود تھی اور سدرا کو واقعہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ کیسی ہو میری پیاری بہنا؟ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیسے؟ سدرا کو ایک دم چکر آ گیا تھا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سدرا کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ مزمل اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ چلو شکر ہے تمہیں ہوش تو آئی، مزمل نے سدرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شامی بھی مزمل کے پاس ہی موجود تھا۔ تمہیں کیا ہوا تھا ویسے؟ مزمل نے پوچھا۔ وہ دروازے پر دستک ہوئی تھی، میں سمجھی کہ آپ آئے ہوں گے۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو وہاں آمنہ تھی۔ کون آمنہ؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ میری مرحوم بہن آمنہ، سدرا نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو مر چکی ہے۔ مزمل کی حیرانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مزمل میں سچ کہہ رہی ہوں، وہی تھی وہاں، وہ مجھے مار دے گی، مجھے نہیں چھوڑے گی وہ، سدرا نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم حوصلہ رکھو۔ مزمل نے سدرا کے چہرے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر میں قاری صاحب آ رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مزمل نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سدرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ جنات ہمارے بچے کا پیچھا چھوڑ دیں گے نا؟ سدرا نے شامی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سدرا، مزمل نے سدرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب آ گئے اور بولے، میری بات ہوئی تھی مرشد سے، انہوں نے کہا ہے کہ بچے کو میرے گاؤں لے آؤ، یہاں سے 80 کلومیٹر دور پھول نگر گاؤں میں ان کا آستانہ ہے، ہمیں شامی کو وہاں پر لے جانا پڑے گا، اور آپ بے فکر ہو جائے، میں خود آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مزمل نے کہا کہ ہم کو ابھی نکلنا چاہیے، 2 گھنٹوں کی ڈرائیو ہے، رات ہونے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ قاری صاحب نے جواب دیا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، 1 گھنٹے کے بعد ہم نکل جاتے ہیں، تب تک میں کچھ ضروری سامان پیک کر لوں۔ یہ کہہ کر قاری صاحب اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مزمل اور سدرا بھی پھول نگر گاؤں جانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے ہو گئے مگر قاری صاحب نہیں آئے۔ عصر کی اذان ہوئی تو مزمل نے سدرا کو بولا کہ میں مسجد جا رہا ہوں، شاید نماز کے بعد ان کو نکلنا ہو، میں نماز پڑھ کر ان کو لیتا ہوا آ رہا ہوں، تم تیاری رکھنا۔ یہ کہہ کر مزمل نماز پڑھنے چلا گیا اور سدرا اب ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، پر مزمل کو بھی 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ وہ جلد بازی میں اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ گیا تھا۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ سدرا کے پوچھنے پر کھوئے کھوئے انداز میں بتانے لگا کہ قاری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سدرا نے تقریباً چلا کر پوچھا۔ مزمل بتانے لگا کہ جیسے ہی میں نماز پڑھنے مسجد گیا، قاری صاحب نماز پڑھوانے مسجد میں نہیں آئے تھے۔ نماز کے بعد میں مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ان کے گھر گیا تو دروازہ اندر سے بند تھا، بہت بجانے پر کسی نے نہیں کھولا، بالآخر دروازہ توڑنا پڑا۔ جب ہم لوگ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر قاری صاحب کی 4 ٹکڑوں میں لاش پڑی ہوئی ملی۔ کسی نے بے دردی سے ان کے جسم کو جیسے آری سے 4 حصوں میں کاٹ دیا تھا۔ یہ سب سن کر سدرا کا سر چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مزمل نے اس کو سنبھالا، اس پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لایا اور بولا کہ ہمت مت ہارو، ہمیں گاؤں کا نام پتہ ہے، بس اب ہم دونوں کو ہی نکلنا ہوگا، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ اللہ کا نام لے کر سدرا مزمل شامی کو لے کر پھول نگر گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ انہیں گھر سے نکلے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، ابھی تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی بند ہو گئی۔ کیا ہوا مزمل؟ سدرا نے گاڑی کے رکنے پر پوچھا۔ پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں جا کر، مزمل نے کہا اور گاڑی سے اتر کر گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ وہ گاڑی کا بونٹ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا کہ اچانک گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔
مزمل بار بار گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گاڑی کسی طور پر بھی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سدرا اور شامی بھی چھتری لے کر گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اتنے میں دور ان کو ایک ہیولا نظر آیا۔ ان کو آس ہوئی کہ شاید کوئی آ رہا ہے، ان کی کچھ مدد ہو جائے گی، پر جیسے ہی وہ ہیولا قریب آیا اس کی شکل بے انتہا خوفناک تھی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی خوفناک کلہاڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر مزمل اور سدرا وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے پر کسی اندیکھی طاقت نے ان کے گویا پاؤں کو جما دیا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مزمل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ شخص گرجدار آواز میں بہت ہی غصے سے بولا، بدلہ، صرف بدلہ۔ تم لوگوں نے میرے بچے کو مارا تھا، وہ تو صرف تمہارے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور تم نے اسے مار دیا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ پلیز ہمیں معاف کر دو، سدرا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ مزمل شامی کو لے کر ایک طرف کھڑا تھا۔ مزمل نے شامی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ سدرا کی بات سن کر بوڑھا مسکرایا اور کلہاڑی اٹھا کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خونی مسکراہٹ تھی، وہ آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ سدرا نے منہ ہی منہ میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا تبھی اپنی جگہ پر رک گیا اور دور سے ہی سدرا کو گھورنے لگا۔ سدرا نے آگے بڑھ کر بوڑھے پر پھونک مار دی۔ بوڑھا چیخنے لگا اور غائب ہو گیا۔ اتنے میں مزمل نے سدرا کو بولا کہ گاڑی کو چھوڑو، یہاں سے نکلو، ہمیں جلد از جلد پھول نگر مرشد صاحب کے پاس جانا ہے۔ اب ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ مزمل شامی کو اٹھائے بھاگ رہا تھا اور آگے آگے سدرا بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے سدرا نے پوچھا، ہم وہاں تک جائیں گے کیسے؟ ہماری تو گاڑی بھی پیچھے ہی کہیں رہ گئی ہے۔ مزمل نے جواب دیا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، ضرور یہاں سے کوئی گاڑی گزرے گی، ہم اس سے لفٹ لے لیں گے۔ وہ مسلسل بھاگ بھاگ کر تھک چکے تھے، اب وہ رک گئے۔ ان کی ہمت اور ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ اتنے میں ان کو پھر سے اس بوڑھے کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ قدموں کے فاصلے پر ان کے دائیں جانب جھاڑیوں میں سے وہی بوڑھا ہاتھ میں کلہاڑی لیے نمودار ہوا۔ وہ بہت بھیانک ہنسی ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو، میں تم لوگوں سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب وہ بوڑھا ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سدرا اور مزمل گھٹنوں پر بیٹھ کر اس سے اپنی اور اپنے بچے کی جان کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے کلہاڑی کو ہوا میں بلند کیا۔ یہ وہ منظر تھا کہ سدرا اور مزمل کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بوڑھا بس وار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک کہیں سے ایک کار آ گئی اور اس بوڑھے سے ٹکرا گئی۔ وہ بوڑھا دور جا گرا۔ اس کار میں سے دو نوجوان نکلے اور ان کے ہاتھوں میں بھی کلہاڑیاں تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کلہاڑی کے وار کر کے اس بوڑھے کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ اور ان میں سے ایک نوجوان مزمل کے قریب آیا اور بولا، آپ ڈریں مت، ہم کو مرشد صاحب نے آپ کی مدد کو بھیجا ہے۔ یہ سن کر مزمل کی جان میں جان آئی تھی۔ آپ میرے ساتھ آئے، مرشد صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس لڑکے نے کہا۔ تو سدرا اور مزمل اس کے ساتھ چل دیے اور ان کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب گاڑی تیز رفتاری سے گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں کی سڑکیں بالکل سوکھی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہاں سے کچھ دور ایک خوبصورت عمارت تھی۔ اس لڑکے نے گاڑی وہاں روک دی اور کہا کہ ہم پہنچ گئے ہیں، مرشد صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اور گاڑی سے اتر گیا۔ سدرا اور مزمل بھی گاڑی سے اتر آئے۔ اب وہ دونوں اس لڑکے کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گئے۔ پرنور چہرہ، سفید داڑھی اور سادے مگر صاف لباس میں ملبوس مرشد صاحب چٹائی پر بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ وہ سب غور سے مرشد صاحب کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سدرا اور مزمل جب وہاں داخل ہوئے تو مرشد صاحب بات کرتے کرتے رک گئے۔ مزمل نے مرشد صاحب کو سلام کیا۔ مرشد صاحب نے پیار سے جواب دیا، ہمارے ان مہمانوں کو کمرے میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ مرشد صاحب نے اس لڑکے سے کہا جو مزمل اور سدرا کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اس لڑکے نے مزمل اور سدرا کو ساتھ موجود ایک کمرے میں ٹھہرا دیا۔
شامی بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا ایک ٹرے میں شربت کے گلاس لے آیا اور ان کے آگے پیش کیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد مرشد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ مزمل اور سدرا مرشد صاحب کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو میری وجہ سے انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، مرشد صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ نے ہمیں وقت دیا، مزمل نے جواب دیا اور کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ قاری صاحب ہماری وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہے۔ مرشد صاحب یہ سن کر بولے، بیٹا ہر کسی کی موت کا دن مقرر ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور سدرا اور مزمل نے ایک زبان ہو کر آمین کہا۔ مرشد صاحب نے مزمل کو کہا کہ آپ کو اس آسیب سے نجات اس کے خاتمے پر ہی مل سکتی ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ پھر مرشد صاحب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مزمل نے پوچھا۔ بیٹا میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آج رات وہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہوگا، میں بھی پڑھائی کروں گا، باقی اللہ سب بہتر کرے گا، مرشد صاحب نے جواب دیا۔ جیسا آپ کہیں مرشد صاحب، مزمل نے جواب دیا۔ اب مزمل ایک کمرے میں تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا، کمرے میں چاروں طرف ایک ایک موم بتی جل رہی تھی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک حصار میں مزمل بیٹھا ہوا تھا، مزمل اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ مرشد صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے اس حصار سے باہر نہ آنا۔ مزمل کو پوری رات اس حصار میں وظیفہ پڑھتے ہوئے گزارنی تھی۔ شامی اور سدرا اس وقت مرشد صاحب کی بیٹیوں کے پاس تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، ابھی 4 گھنٹے اس وظیفے کو مکمل ہونے میں باقی تھے۔ اچانک ایک ایک کر کے کمرے میں موجود چاروں موم بتیاں بجھ گئیں۔ اب کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ مزمل ان سب کے لیے ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھا، اس لیے مزمل نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ اچانک مزمل کو اپنے ارد گرد سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں تیز ہونے لگیں۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی چیخ رہا ہے۔ کبھی رونے کی آوازیں آنے لگتی، کبھی ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی درد سے سسکیاں لے رہا ہو۔ مگر مزمل اپنی جگہ پر بیٹھا وظیفہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک دم کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ایک ایک کر کے کمرے میں موجود موم بتیاں پھر سے جلنے لگیں۔ اب پھر کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ اب مزمل کو تھوڑا سا سکون ملا تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر تک نہیں رہ سکا۔ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ کمرے کی دیواریں زور زور سے ہل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کمرے کی چھت مزمل کے سر پر آ گرے گی۔ مزمل نے ایک بار سوچا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے، مگر تبھی مزمل کے ذہن میں آیا کہ مرشد صاحب نے اسے کسی بھی حالت میں باہر آنے سے روکا ہے۔ اس حصار کے اندر ایک گھڑی تھی جس پر ٹائم چل رہا تھا۔ اس کے مطابق ابھی وظیفہ مکمل ہونے کو 3 گھنٹے باقی تھے۔ زلزلے کے دوران بھی مزمل اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ زلزلہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ اب پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ کمرے میں خاموشی رہی۔ اب صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ اچانک کمرے میں ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نکل آئے۔ ہر طرف سے سانپ نکل کر مزمل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مزمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سانپ جیسے ہی حصار کے پاس پہنچتے غائب ہو جاتے۔ ایک ایک کر کے سارے سانپ غائب ہو گئے۔ اب مزمل کا کچھ حوصلہ بڑھ گیا تھا، مگر جو اس کے بعد منظر مزمل کی آنکھوں کے سامنے آیا، مزمل کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مزمل کو سامنے انتہائی خوفناک بھیڑیے نظر آ رہے تھے۔ ان کے سامنے سدرا تھی اور سدرا نے گود میں شامی کو اٹھایا ہوا تھا۔ مزمل مجھے بچاؤ، سدرا چیخ رہی تھی۔ مزمل اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مزمل اس حصار سے باہر آنے ہی والا تھا کہ اس کے دماغ میں مرشد صاحب کی آواز گونج رہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر مت آ جانا۔ مزمل پھر بیٹھ گیا اور اپنا ورد جاری رکھا۔ اچانک ان جانوروں نے سدرا پر حملہ کر دیا اور اس کے جسم کو بے دردی سے چیرنے لگے۔
پورے کمرے میں سدرا کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک بھیڑیے نے شامی کو اپنے منہ میں اٹھایا ہوا تھا اور مزمل کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ مزمل سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مزمل نے آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مزمل نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اب چلے کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ 2 سے 3 منٹ باقی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مرشد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ آ جاؤ بیٹا، ہم کامیاب ہو گئے ہیں اس آصف کو ہرانے میں، مرشد صاحب نے کہا اور ہاتھ سے مزمل کو قریب آنے کو کہا۔ مزمل خوش ہو گیا اور کھڑا ہو کر حصار سے باہر آنے ہی والا تھا کہ دروازے پر مرشد صاحب نظر آنے لگے۔ رکو وہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، مرشد صاحب نے کہا۔ یہ سن کر مزمل وہیں رک گیا۔ جو پہلے مرشد صاحب کا ہم شکل کمرے میں آیا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اس کی شکل بھی عجیب انداز میں بدل گئی۔ اب وہاں ایک بد شکل سی عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی جو تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گئی۔ تو مرشد صاحب دروازے سے اندر داخل ہوئے اور مزمل کو کامیاب ہونے پر مبارکباد دی۔ تم اپنے کام میں کامیاب ہو گئے ہو، اب میرا کام رہ گیا ہے، مرشد صاحب نے کہا اور اسے لے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ ایک دوسرا کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھی۔ مرشد صاحب کچھ پڑھ کر سامنے موجود پانی پر پھونک رہے تھے۔ مزمل، سدرا اور شامی سامنے بیٹھے مرشد صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ مرشد صاحب کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ لگاتار منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پانی پر پھونک رہے تھے۔ اچانک مرشد صاحب نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا۔ اسی وقت وہاں موجود موم بتیاں بھی خود بخود جلنے بجھنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب وہ آوازیں چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ سدرا نے شامی کو گود میں اٹھا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سدرا خود بھی ساری صورتحال سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اچانک ہر طرف کمرے میں دھواں اٹھنے لگا اور اس دھوئیں میں ایک سایہ نظر آنے لگا۔ مرشد صاحب نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور مخصوص انداز میں ہلایا تو سارا دھواں غائب ہو گیا۔ اب مرشد صاحب کے سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق موجود تھی۔ مرشد صاحب نے سختی سے اس مخلوق سے کہا کہ چھوڑ دو انہیں اور یہاں سے چلے جاؤ، جس کے جواب میں اس مخلوق نے کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے بدلہ چاہیے۔ چلا جا ورنہ تجھے ختم کر دیا جائے گا، پہلے ہی چلے کے ذریعے تیری ساری طاقت کو ختم کر دیا گیا ہے، مرشد صاحب نے بڑی گرجدار آواز سے کہا۔ نہیں، مجھے ہر حال میں بدلہ لینا ہے، اس نے کہا اور پیچھے موجود مزمل کی طرف بڑھنے لگا۔ مرشد صاحب نے اسے مزمل کی طرف جاتا دیکھ کر سامنے موجود پانی کے چھینٹے اس پر پھینک دیے۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا مگر وہ مزمل کی طرف بڑھتا رہا اور ایک ہاتھ سے مزمل کی گردن کو پکڑ لیا، مگر اس سے آگے وہ کچھ کرتا مرشد صاحب نے پیچھے سے اس مخلوق کو پکڑ لیا اور سارا پانی اس کے اوپر انڈیلنا شروع کر دیا۔ رکو، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں کہوں گا انہیں، اس مخلوق نے چیختے ہوئے کہا، جس پر مرشد صاحب بولے، پہلے تم حضرت سلیمان کی قسم کھاؤ کہ یہاں سے چلے جاؤ گے اور کبھی ان کو تنگ نہیں کرو گے۔ جس پر اس مخلوق نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں حضرت سلیمان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو مرشد صاحب نے اسے چھوڑ دیا کہ اب تم نے قسم کھائی ہے اور تم اس بات کے پابند ہو کہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے اور اب انہیں کچھ نہیں کہو گے۔ جی میں اس بات کا پابند ہوں اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس مخلوق نے کہا اور غائب ہو گیا۔ مرشد صاحب نے مسکراتے ہوئے مزمل سے کہا، تو مزمل بیٹا، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ مخلوق تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گی اور اب تم اس گھر میں بنا کسی خوف کے رہ سکتے ہو۔ یہ سن کر مزمل اور سدرا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مرشد صاحب کا شکر ادا کیا اور اگلے دن واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ اس آصف سے ان کی اور ان کے بچے کی جان بچ گئی، مگر وہ قاری صاحب کی موت پر دکھی بھی تھے جنہوں نے صرف ان کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگی کھو دی۔ اس کے بعد مزمل اور سدرا اس گھر میں ایک لمبے عرصے تک رہے، لیکن پھر کبھی کسی بھی چیز نے ان کو دوبارہ سے وہاں پر تنگ نہیں کیا۔
تو دوستوں کیسی لگی آج کی سٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی, ایک نئے قصے, ایک نئے واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.